صدقہ کرنے اور سخاوت کرنے کے اعتبار سے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس خالق و مالک نے ہمارے دسترخوان سجائے ہیں، جس خالق و مالک نے ہمیں سحری کے وقت، افطاری کے وقت طرح طرح کے لوازمات دیے ہیں، میرے بھائیوں، اس خالق کے بندے، اس خالق کے ایسے لوگ بھی ہیں جو یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، نادار بھی ہیں، ان کو بھی اس میں یاد رکھتے ہوئے میرے بھائیوں، ان کو بھی اپنے مال سے صدقہ و خیرات کیا کریں۔ اور یاد رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ کتبت لہ ب700 ضعف۔ آپ ایک چیز خرچ کریں گے، اللہ رب العالمین 700 گنا اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق تکریم عزیزو، دوستو، ساتھیو، معززات، مستورات، ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ احکم الحاکمین نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے اور پیغام یہ دیا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح ہی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ تھے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنانا ہے۔ یہ رحمت و برا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی رحمت بھی ہے، اس کی طرف سے مغفرت بھی ہے، اس کی طرف سے جہنم کی آزادی بھی ہے، اور یہ تینوں باتیں کسی ایک عشرے کے ساتھ خاص نہیں ہیں، پورے کا پورا رمضان رحمتوں والا بھی ہے، برکتوں والا بھی ہے، سعادتوں والا بھی ہے، اور جہنم سے آزادی والا بھی ہے۔ یہ ذہن میں رہے، جو آج تک آپ نے حدیث سنی ہوگی ایک عشرہ رحمت کا ہے، وہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ سارے کا سارا رمضان رحمت والا ہے، سارے کا سارا رمضان مغفرت والا ہے، اور سارے کا سارا مہینہ جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ ساری چیزیں نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ رب العالمین کا لطف و کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ بندوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور اجر اگر وہ اب اعمال کم کرتے ہیں، اجر والے اعمال کم کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا مہینہ بھی دے دیا ہے کہ جس میں وہ عمل کرتے ہیں اللہ ان کو 700 گنا تک اجر دے کر ان کا وہ حساب برابر بھی کر دیتے ہیں۔ اس اللہ رب العالمین کا لطف و کرم یہ ہے کہ بندے خطائیں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین ان کے لیے اس مہینے میں خصوصی رحمت کے ساتھ شیطانوں کو مردود جنوں کو باندھ کر اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے لیے مغفرت کا سماں پیدا کرتا ہے، اور تقویٰ اسی طرح ہی حاصل ہوتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، قیام اللیل کریں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ کی اس نعمت پر جو اس نے ہمیں رمضان کی صورت میں عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کریں، اس رمضان المبارک میں تلاوت آیات بینات کریں، خود روزے بھی رکھیں، رکھوائیں بھی، اور روزے افطار بھی کروائیں، اور پھر اسی طرح دعا کا اہتمام کریں، اللہ کے ذکر کی تسبیحات کریں، توبہ و استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کے نصیب میں کرے کہ ہم لیلۃ القدر کی جستجو کریں اور اس کا ثواب بھی اپنے نامہ اعمال میں لکھوانے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے تقویٰ اور للہیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ان دنوں میں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ ہم سے یہ کروانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، عام دنوں میں شاید انسان کے پاس بہانہ ہوتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، مجھے فلاں چیز آڑے آ گئی ہے،
اللہ رب العالمین نے خواہشات نفس کو کنٹرول کرنے والا جو شیطان انسان کے خون میں چلتا ہے، اللہ نے اسے بھی باندھ دیا ہے کہ اے مومن آدمی اب نیکیاں کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کی جستجو کرنے والے آؤ، مزید نیکیاں کرو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر کے متلاشی آدمی جو ہر وقت غلط کام کی طرف جس کا ذہن، جس کی سوچ اور فکر ادھر رہتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے اقصر، اب تو کم کر دے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین اتنے لوگوں کو جہنم کی آزادی عطا فرماتے ہیں، للہ عتقاء من النار، جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ کی رحمت کا یہ عمل رمضان کی ہر رات جاری رہتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس حدیث کی روشنی میں اب ہم نے ان اعمال کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا دیکھیے کتنا ہمارے اوپر فضل اور رحمت ہے کہ بتایا یہ گیا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض تھے، لیکن محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، سحری میں برکت ہے۔ میں آج یہاں پہ اپنے عزیز ساتھیوں سے، بھائیوں سے، اپنی خصوصاً نوجوان نسل سے یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ رات 1 بجے جنک فوڈ کھا کے سو جانا، 2 بجے سو جانا، یہ سحری نہیں ہوتی، یہ سحری نہیں ہوتی۔ رات پکنک پہ نکل جانا، آؤٹنگ پہ نکل جانا اور 2 بجے گھر آنا اور صبح امی اٹھائے، بیوی اٹھائے کہیں کہ آئے سحری کر لے، کہتے میں رات کر لی سی، یہ سحری نہیں ہے۔ سحری وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے کلوزنگ ٹائم کے آخر میں سحری کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قوم خیر میں رہے گی جب تک سحری آخر میں کرے گی۔ یہ 4 گھنٹے پہلے جو کھانا کھانا ہے نا، یہ سحری کا نہیں ہوتا، یہ اپنے چسکے لینے کے لیے ہوتا ہے، آؤٹنگ کا وہ کھانا ہوتا ہے، سحری کا کھانا نہیں ہوتا۔ لہذا اس عمل کو ریوائز کریں اور سحری کا عمل شروع کریں جو مسنون عمل ہے، تاکہ آپ کے جسم پہ بوجھ کم پڑے، بھوک کا احساس کم ہو، پیاس کا احساس کم ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ تصور کریں سابقہ امتوں پہ سحری کھانے کا تصور تھا ہی نہیں، غروب آفتاب ہوتا تھا آج کے وقت کے مطابق، کیونکہ گھڑیاں تو اس وقت تھی نہیں، جب تک شفق کی سرخی موجود ہوتی تھی اس وقت تک کھانا کھا سکتے تھے، تقریباً 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا تھا، تو اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے، سحری کا تصور بھی نہیں تھا، اگلا دن بھی اسی کھانے پہ نکالنا ہے، 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ یہ اس مالک کا کتنا لطف و کرم ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین پر، کہ ہمارے لیے درمیان میں ہماری طبع کے موافق سحری کا تصور دے دیا گیا، شرعی عمل بنا دیا گیا، اور ساتھ رحمت کا مزید اظہار یہ کر دیا گیا کہ اس سحری کو تاخیر سے کریں گے تو خیر میں رہیں گے، تاخیر سے کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس عمل کو کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے روزہ رکھیں۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے۔ یاد رہے فرمایا من کان منکم مریضا، مریض ہو، سفر پہ ہو، اگر تو وہ اس کا جسم برداشت کر سکتا ہے رکھ لے، ورنہ شرعی طور پہ رخصت موجود ہے، عدۃ من ایام اخر، کے وہ دوسرے دنوں سے روزے رکھ سکتا ہے۔ اور یاد رہے
کہ وہ حاملہ خواتین، پریگننٹ خواتین یا فوسٹنگ کرانے والی، فیڈنگ کرانے والی خواتین، اگر ان کی طبی لحاظ سے یہ کیفیت ہے کہ ان کو روزہ چھوڑنے کا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، بصورت دیگر اسے بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ صحت کی بنا پہ ہے، ہر شخص کی، ہر خاتون کی صحت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو یہ بات بھی آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ نا، یہ میں ساتھ بتاؤں، آپ صبح اٹھتے ہیں نا تو وہ بچے جو نابالغ بچے ساتھ اٹھ جاتے ہیں، 8 سال کا، 10 سال کا، وہ بالغ تو نہیں ہوتے، شوق میں اگر روزہ رکھتے ہیں انہیں رکھوا دیا کریں، کبھی ایک رکھوا دیا، 2 چھڑا کے پھر رکھا دیے، ہاں شوق سے رکھتا ہے، بچے کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو انکریج کریں، حوصلہ افزائی کریں اس کی، تاکہ نیکی کی ترغیب پیدا ہو۔ فرض نہیں ہے لیکن نیکی کی ایسی ترغیب پیدا ہوگی، سارے گھر والے رکھ رہے ہیں، وہ بچہ بھی رکھے گا، انشاءاللہ وہی بچہ بڑا ہو کر روزے کا پابند بنے گا، اچھا ایسا پابند بنے گا، آپ کو خاندان میں ویسا پابند بچہ نظر نہیں آئے گا۔ لہذا اس نیکی کی ترغیب بچوں کو بھی دیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی اللہ تعالیٰ اس کو افطار کے وقت دیتے ہیں جب دعا کرتا ہے پانی پی کر، کھجور کھا کے، ذہب الظمأ، کہ اللہ پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا اللہ اجر بھی انشاءاللہ ثابت کر دیں گے۔ ایک خوشی یہ ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب یہ روزے دار اللہ سے ملاقات کرے گا تو روزہ اللہ سے کہے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یا ربی منعتہ الطعام والشہوات فشفعنی فیہ، اللہ میں نے اس بندے کو کھانے سے روکا، شہوت سے روکا، میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے، اللہ اس کی سفارش قبول کر کے اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ میرے بھائیوں خوشی ہے، اللہ کریم ہمیں یہ دونوں خوشیاں نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ روزے دار ہوتا ہے، آپ نے فرمایا صبح کا بھوکا شام تک جب وقت نکالتا ہے، معدے میں ایسیڈیٹی ہو سکتی ہے، کوئی تیزابیت ہو سکتی ہے، اور اس کے منہ سے کچھ ایسی سمیل آ سکتی ہے، شاید کسی کو ناگوار گزرتی ہو۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 1151 نمبر حدیث ہے، فرمایا واللہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، آپ کو شاید اس سے گھن اور نفرت آتی ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی روزے دار کے لیے فرمایا ہے کہ آپ روزے میں ہیں، یاد رکھنا اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو کتنی پیاری خوشخبری ہے۔ صحیح مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ثلاث لا يرد دعاؤہم، 3 لوگ ایسے ہیں، ثلاثۃ لا يرد دعاؤہم، ان کی دعوت، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی، الامام العادل والصائم حتی یفطر ودعوت المظلوم، عادل حکمران ہو، اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، والصائم روزے دار ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ دعا رد نہیں کرتے، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا کو بھی اللہ رب العالمین رد نہیں کرتے، لہذا دعائیں کثرت سے مانگا کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی روزے دار کے حوالے سے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی 38 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے سابقہ سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا قیام ثواب کی نیت سے کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جس کو اللہ رب العالمین لیلۃ القدر آبزرو کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق بھی دے اور یہ اجر لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روزے کے حوالے سے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف،
سنن ابن ماجہ کی 1638 نمبر حدیث ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین ہر بندے کا اجر جو ہے بڑھاتے ہیں بعشر امثالیہ، کم از کم 10%، کم از کم الی 700 ضعف، 700 گنا تک. اور بندے کا خلوص ہو، نیتوں کو رب جانتا ہے، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے وہ اس سے بھی بڑھا سکتا ہے. فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کیونکہ روزے کا معاملہ میرے ساتھ ہے، بندے کا اپنا اور میرا معاملہ ہے، اور کتنی اس کی جزا دینی ہے وہ میں نے ہی اس کی دینی ہے، میں جانوں اور میرا بندہ جانے، میں ہی خود ہی اس کی جزا دوں گا. میرے عزیز بھائیوں، انسان کی جو فطرت ہے، عقل ہے، جو اپروچ ہے نا، وہ کتنی کو سکتی ہیں. وہ اس آیت سے سنیے. اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ کی رحمت کی طرف جلدی کرو، مغفرت کی طرف جلدی کرو، جنت کی طرف سبقت کرو. عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین ہے. میرے عزیز بھائیوں، اتنے ترقی یافتہ دور میں، اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں، ٹیکنالوجی کے اس عروج کے دور میں، آج تک کوئی سائنٹسٹ آسمان کا سینٹر ثابت نہیں کر سکا. کوئی سائنٹسٹ، کوئی ایسٹرولوجسٹ، کوئی ایسٹرونومسٹ، خلا باز، ہوا باز، کوئی آسمانوں کا علم فلکیات رکھنے والا یہ ثابت نہیں کر سکا آسمان کا سرا کہاں پہ ہے. کوئی نہیں ثابت کر سکا. میرے مالک نے فرمایا جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین ہے. کسی نے پیمائش کی؟ یہ صرف چوڑائی ہے، لمبائی کتنی ہے انسان سوچتا ہے. اب اس کی سوچ ختم ہو جائے گی، اس کی عقل، دانش سب سے زیادہ کہیں جا سکتی ہے. اوپر آسمان نظر آئے گا، نیچے زمین نظر آئے گی. اللہ نے اس کی مثال دے دی، اس سے آگے اس کو کچھ نظر نہیں آتا. لمبائی اب سوچتا رہے انسان کہ اس کی لمبائی کتنی ہو، وہ جنت ہے. تو اسی طرح میرے بھائیو، اللہ روزے دار کو اجر عطا فرمائیں گے. اللہ کریم ہمیں یہ اجر لینے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیو، دوسرا عمل ہمیں متقی بنانے کا سلسلہ جو ہے وہ قیام اللیل کا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. آپ نیک لوگوں کی صفت اللہ نے سورہ فرقان میں بیان کی ہے کہ نیک لوگ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں، جو حالات سے ملاقات کرتے سلامتی سے گزر جاتے ہیں. صفت یہ ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں گزرتی ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. راتیں گزرتی ہیں پکنک مناتے ہوئے نہیں، راتیں گزرتی ہیں گیمیں کھیلتے ہوئے نہیں، راتیں گزرتی ہیں لوڈو کے کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے، پانوں کی دکانوں پہ بیٹھنے سے نہیں ہوتا. راتیں مومنوں کی گزرتی ہیں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے. اور مومن کی صفت یہ بیان کی سورہ سجدہ میں. آج آپ نے قاری صاحب سے فجر کی نماز میں سنی بھی ہوگی، سجدے کے بعد جو پہلی آیت ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ مومن آدمی ان کی صفت یہ ہے کہ اپنے آپ کو جس بسترے سے لپیٹ کر چمٹ کر نہیں سوتے، بلکہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، جب ہم رات کو قیام کرتے ہیں نماز عشاء کے بعد، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ان صفوں میں ہوتے ہیں. کسی مسجد میں 2 صفیں ہیں، کسی میں 3 ہیں، بازار بھرے ہوتے ہیں، لیکن مساجد کی کیفیت یہ ہے. اسی لیے خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پہلو بستروں سے الگ ہو کر وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کریم
ہمارا یہ سلسلہ خوش نصیبی جاری بھی رکھے اور اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نماز کے حوالے سے، رات کی نماز کے حوالے سے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی 1163 نمبر حدیث ہے، فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، بہترین نماز جو فرضی نماز کے بعد ہے وہ رات کی نماز ہے، جو رات کی نماز آپ ماشاءاللہ قیام کرتے ہیں، جس کو آپ قیام اللیل کہہ لیں، اس کو تہجد کی نماز کہہ لیں، اس کو تراویح کی نماز کہہ لیں، اس کو کوئی بھی نام دے لیں، یہ ساری ایک ہی نماز ہوتی ہے۔ عزیز بھائیو، سنن ابن ماجہ کی 1334 نمبر حدیث ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، قدمت المدینہ، میں مدینہ منورہ میں آیا، ورأیت الناس قد انجفلوا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ لوگ اہل مدینہ ایک شخص کے ارد گرد اکٹھے ہو رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں بھی دریافت کروں آخر کیا مسئلہ ہے جہاں پہ لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے جہاں پہ لوگ چار اکٹھے ہوتے ہیں وہ بھی پوچھتا ہے جناب اتنے ہویا کی، تو اس نے دیکھا، کہتے میرے کانوں میں آواز پڑی، یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھی بات، صلہ رحمی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن سلام یہودی تھے، یہودیوں کے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، لیکن کہتے ہیں فلما تبینت، میں نے لوگوں کو ادھر ادھر کر کے جب میں نے دیکھا اتنا اچھا اعلان کرنے والا کون شخص ہے، کہتے ہیں فلما تبینت وجہہ، جب میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا میرے دل نے بے ساختہ گواہی دے دی، ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ اتنا پیارا اعلان کرنے والا، یہ جنت کی بشارت دینے والا، یہ لوگوں کو ملانے والا، یہ رب کے آگے کھڑا کرنے والا، چہرے کا اعلان کرنے والا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے دل نے گواہی دے دی، اس پہ ایمان لے آؤ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ درس ہے جو ہمارے اس رات کے قیام سے ملتا ہے۔ اور عزیز بھائیوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیکم بقیام اللیل، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی 3549 نمبر حدیث ہے، فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کا قیام ضرور کیا کرو۔ نمبر 1، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے یہ ان کی صفت تھی کہ وہ رات کا قیام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا قیام کرتے تھے، آپ نے فرمایا افضل الصیام الی اللہ صیام داود، بہترین روزہ حضرت داود کا روزہ تھا، بہترین قیام حضرت داود کا تھا۔ آج ان لوگوں کے نام ممبر رسول پہ لیے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے رات کا قیام کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ یہ نیک لوگوں کی صفت ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، یہ رات کا قیام گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ تیسرا فائدہ وَمُكَفِّرَةٌ لِلذُّنُوبِ، گناہوں سے رکنے کا ذریعہ ہے، کفارے کا ذریعہ ہے، اور گناہ سے رکنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اور چوتھی بات وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہیں رب کے نزدیک کر دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس رات کے قیام سے اللہ کے مقرب بندے بنے، اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس رمضان کے اندر متقی بننا ہے، صدقہ و خیرات کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ متقی بننے کا تیسرا اصول آج ہمارے جمعے کی بات ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، آپ کا ذاتی عمل کیا تھا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 2208 نمبر حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہوا کرتے تھے۔ اور وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں زیادہ سخی ہوتے، جبریل آپ کو ملتے، اور ہر رات حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو ملتے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ وَأَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، آپ تند و تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے صدقہ کرنے اور سخاوت کرنے کے اعتبار سے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس خالق و مالک نے ہمارے دسترخوان سجائے ہیں، جس خالق و مالک نے ہمیں سحری کے وقت، افطاری کے وقت طرح طرح کے لوازمات دیے ہیں، میرے بھائیوں، اس خالق کے بندے، اس خالق کے ایسے لوگ بھی ہیں جو یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، ندار بھی ہیں، ان کو بھی اس میں یاد رکھتے ہوئے میرے بھائیوں ان کو بھی اپنے مال سے صدقہ و خیرات کیا کریں۔ اور یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ کتبت لہ ب700 ضعف، آپ ایک چیز خرچ کریں گے اللہ رب العالمین 700 گنا اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ میں نے پچھلے جمعے ایک ادب بیان کیا تھا کہ یاد رہے اپنی زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن بنا کے نہیں دینے، ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں رہے۔ آپ نے راشن کسی کو دینا ہے تو اپنی خالص کمائی سے صدقہ میں دیں، خیرات میں دیں، محبت میں دیں، رشتہ داری میں دیں، کیونکہ زکوٰۃ کے مال کا تصرف کا اختیار آپ کو نہیں ہے۔ آپ کے پیسے نکلتے ہیں زکوٰۃ میں، جس کو جو حقدار ہے اس کو اس کا حق دیں، اس کا دل کرے وہ گھی لے لے، اس کا دل کرے چاول لے لے، گندم لے لے، سوٹ بنا لے اپنا، کسی بچے کا کچھ بنا دے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن لے کر دینا یہ مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کو جنس تبدیل کرنے کا اختیار، آپ کا اختیار نہیں ہے مال پہ، آپ کیوں استعمال کرتے ہیں۔ اگلی بات میرے بھائیوں، اس رمضان میں چوتھا عمل جو کرنے والا ہے وہ کثرت تلاوت ہے۔ یاد رہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، تلاوت قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، جس شخص کو یہ بات اچھی اور بھلی لگتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت کرے، فلیقرأ فی المصحف، اس کو چاہیے قرآن کھول کے پڑھا کرے، قرآن کھول کے پڑھا کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سمجھایا ہے، فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ کتبت بہ حسنہ، جو شخص ایک حرف بھی پڑھتا ہے اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن یاد رہے شریعت کی روح کے مطابق اس کا اجر 10 گنا ہوتا ہے تو 10 لکھی جاتی ہے۔ اور آپ نے مثال دے کے بتایا کہ لا اقول الف لام میم حرف واحد، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ 30 ہو گئیں۔ میرے بھائیوں، اس کو کثرت کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، لاکھوں کروڑوں نیکیاں ایک ایک دن میں اپنے نامہ اعمال میں لگوائیں۔ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھنے والے کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ اس حدیث پہ غور کیجئے۔ صحیح مسلم کی 797 نمبر، صحیح بخاری کی 5427 نمبر، محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، ایک وہ مومن آدمی ہے، مومن قرآن پڑھتا ہے، مثل اترجہ، اس کی مثال ایک میٹھے پھل کی ہے، ایسا پھل ریحھا طیب، جس کی خوشبو بھی بڑی پیاری ہے، وطعمھا طیب، اور اس کا ذائقہ بھی بڑا پیارا ہے۔ یہ ہے وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ یہ بننا ہے، ایسا پھل بننا ہے کہ جس کے پاس لوگ بیٹھ کر قرآن کی راحت محسوس کریں، قرآن کا ذائقہ اور حلاوت محسوس کریں۔ یہ مومن بنیے، یہ مت بنیے کہ کوئی شخص ہمیں دیکھے کہ یار جدوں یہ لاگے بیٹھی دیں بڑی گل سناتا ہے، بڑیاں جوتاں ماردا، دل باغ باغ کر دینا ہے۔ پانڈ مت بنو، مراسی مت بنو، قرآن پڑھیں، تاکہ اس قرآن پڑھنے سے ہمارا جو خوشبو ہے جو حدیث کے مطابق وہ بھی اچھی ہو، اندرونی دل اس کا ذائقہ بھی اچھا ہو۔ ساتھ ہی مثال سنیں، آپ نے فرمایا مثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن، ایک مومن آدمی جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، مومن، اس کی مثال کھجور کی ہے۔ کھجور ہوتی میٹھی ہے لیکن اس کا خوشبو کوئی نہیں ہوتی، خوشبو کوئی نہیں ہوتی۔ لا ریح لہا وطعمھا حلو، ہے میٹھی بڑی، ایمان نے مٹھاس تو آپ کے اندر پیدا کر دی لیکن خوشبو پیدا نہیں ہوئی، وہ قرآن سے ہونی ہے، وہ قرآن سے ہونی ہے۔ اور آگے سنیے، فرمایا ومثل المنافق، بندہ منافق ہے، الذی یقرأ القرآن، قرآن پڑھتا ہے، مثل الریحانہ، اس کی مثال نیاز بو کی طرح ہے، خوشبو تو بڑی اچھی ہے، ذائقہ کڑوا ہے۔ بندہ منافق ہے، خوشبو اچھی، قرآن پڑھتا ہے، قرآن نے خوشبو پیدا کر دی۔ اور
آپ نے فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ، پھر وہ منافق بھی، وہ جو قرآن بھی نہیں پڑھتا، اس کی مثال کوڑ تنبے کی ہے جس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی، بدبو ہوتی ہے، اور ذائقہ بھی اس کا بدترین ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ایسا پھل بنیے جس کا ذائقہ بھی بڑا لذیذ ہو، جس کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہو۔ اللہ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارے کئی دوست بزرگ یہاں پہ بھی بیٹھے، ہر مجمع میں نے کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہے، مت سمجھیں کہ ہم قرآن کے بڑے پرفیکٹ قاری بن گئے ہیں۔ میں سچی بات ہے، میں نے آج بھی صبح 8 بجے سے لے کر درس و الحمدللہ فجر کے بعد بھی میں نے دیا۔ 8 بجے میں نے پی ایچ ڈی کی کلاس میں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ پڑھائی ہے۔ اس کے بعد ایم فل کے تقریباً 900 لوگوں کو میں نے ایم فل کی کلاس پڑھائی ہے۔ ابھی تقریباً 11 بجے میں فارغ ہوا ہوں۔ قرآن پڑھاتے ہیں الحمدللہ ان کو قرآن، لیکن بلا مبالغہ یہ بات ہے 90% لوگوں کو قرآن نہیں آتا، پڑھنا ہی نہیں آتا۔ یہ اس سے بڑا سیمپل کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا پڑھا لکھا سٹف میں پڑھا کے آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا قرآن۔ اس لیے قراء کے پاس بیٹھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، حفاظ کے پاس بیٹھیں، اپنا قرآن صحیح کریں۔ مت سمجھے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر 30 سال ہوگی، 40 ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، ایڈا بڑا ہو گیا، قرآن نہیں آتا۔ نہیں، اس حدیث کو سنیں گے دل کرے گا پھر کہ واقعتاً پڑھنا چاہیے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث 798 نمبر موجود ہے کہ قرآن پڑھیں۔ فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، جو قرآن کا ماہر قاری ہے وہ تو اللہ کے موقر فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن وہ لوگ جو قرآن پڑھتا ہے وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، اٹکتا ہے۔ قاری صاحب پڑھاتے ہیں، تلفظ زبان پہ نہیں چڑھتا، مد و لین کی غلطیاں ہوتی ہیں، مدوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، محنت کرتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محنت جاری رکھیں، فَلَهُ اجران، اللہ محنت کا دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے بھائیو قرآن سیکھیں، مت سمجھیں 20 30 40 50 60 70 سال عمر اس قرآن پڑھتے موت آ جائے، اس سے بڑی سعادت والی موت کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے بھائیو اس رمضان میں یہ میسیج لے کر جائیں جمعے کا کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، یہ کام ہم نے کرنا ہے، قرآن صحیح کرنا ہے اپنا، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھیں گے بھی، میں مسجد میں ترجمہ پڑھاتا ہوں، میرے باپ کی عمر کے لوگ بھی مجھ سے پڑھتے ہیں، کبھی انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ ہم اتنے اپنے بچے جیسے عمر سے لوگ آدمی سے پڑھتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، قرآن سیکھیں میرے بھائیو، اس کو صحیح کریں، اس کو صحیح کریں، قرآن اچھا پڑھیں اور اس مومن کی طرح بنیں جو آپ نے حدیث میں سنا ہے، اچھی خوشبو، اچھا ذائقہ۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، روزے افطار کروائیے، پانچواں بڑا عمل متقی بننا ہے، روزے افطار کروائیے۔ سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی 807 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر اللہ ينقص من اجر الصائم شیئا، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، کان له مثل اجرہ، اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جس طرح روزے رکھنے والے کو ملتا ہے۔ روزے دار کے اجر سے بھی کوئی اجر کی کمی نہیں ہوگی۔ پہلے ہماری ماؤں نے ہمیں روزے رکھوائے، اب ہماری بیویاں رکھوا رہی ہیں، ایک دن میں کتنی سحریاں کرواتی کتنے لوگوں کو، تصور کریں۔ رمضان میں 30 دن، اور 30 دنوں کو لے جائیں کتنے سال، جتنی شادیاں ہو گئیں، جتنے سالوں کو، جتنے سال ہو گئے، اور بچے پہلے ماؤں سے کیا، اپنی عمر ادھر ڈالیں، اب جو بیویوں سے کر رہے ہیں وہ عمر ڈالیں، کہ ان خواتین کو اللہ کتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے، جنہوں نے اپنے خامدوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، اپنی اولادوں کو، اور کئی خوش نصیب ہے جنہوں نے ساس سسر کو بھی روزے ساتھ رکھوائے بھی ہیں، افطار بھی کروائے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری ان بہنوں کو اللہ تعالیٰ ثابت اجر عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کے جمعے کی آخری بات کہ اس رمضان میں دعا کا اہتمام کریں، متقی بننا چاہتے ہیں دعا کیا کریں، کثرت کے ساتھ دعا کریں۔ میرے اللہ نے فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ میرا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، مجھے نہیں پکارو گے،
مجھ سے نہیں مانگو گے متکبرین میں شمار ہوگے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھے پکارنے سے تکبر کرتے، میرا رب کہتا ہے سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز کے بعد قاری صاحب ہاتھ اٹھائیں گے تو دعا مانگنی، 24 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں۔ گھر میں بیٹھ جائیں، تنہا بیٹھ جائیں، فیملی کو ساتھ میں لا لیں، ان کے ساتھ دعا کر لیں، دکان پہ بیٹھے دعا کر لیں، ان کو ساتھ میں لا لیں، سفر میں ہیں سفر میں دعا کیا کریں۔ رب ہر وقت سنتا ہے، وہ ہر وقت موجود ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس رب کو منائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ جو عزت والی چیز اللہ کو لگتی ہے وہ دعا ہے، جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا ہے ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بڑی حیا والا ہے، یستحیی من عبدہ، وہ اپنے بندے سے اتنا حیا کرتا ہے، اذا رفع یدیہ، بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یردہما صفرا، اللہ اس کو خالی لوٹا دے، اللہ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رمضان میں متقی بننا چاہتے ہیں، 6 اعمال ہم نے بتائے ہیں، ان کو کریں، اللہ کریم مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور ابتدا میں بھی جو باتیں کی تھیں، کیونکہ وہ بات ہم بیان نہیں کر سکے، لیکن یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ متقی بننا ہے، اس کے لیے 6واں عمل یہ ہے ذکر الہی کثرت سے کریں، 8واں عمل توبہ استغفار کریں، 9واں عمل ہے جو خوش نصیب ہیں اعتکاف کریں، اور 10واں عمل ہے لیلۃ القدر کی جستجو کریں۔ یہ 10 عمل ہیں جو ہمیں متقی بنائیں گے۔ یہی ہمارا موضوع تھا کہ روزہ اور رمضان سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں یہ 10 کے 10 مقاصد ہمیں حاصل ہوں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد